ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے YouTube چینل HudHud Message کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ ایک دفعہ میری بیٹی کے رشتے کا مسئلہ تھا۔ چونکہ میں بادشاہ کے وزیر کا نہایت قابل اعتماد ساتھی تھا، خود بادشاہ اکثر مجھ سے باتیں پوچھتا تھا اور میری تدبیر باتوں سے بہت خوش ہوتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں میرے تدبیر کے پیچھے بھی ایک عمل تھا۔ وہ یہ تھا کہ میں خوشبو بکثرت استعمال کرتا، سفید لباس پہنتا اور ہر وقت باوضو رہتا، اور ہر نماز کے بعد سانس روک کر 11 دفعہ یا رحمانو پڑھتا۔ ایک اہم بات جو اس سے بھی کہیں زیادہ اہم ہے، میں نے ہمیشہ مشکوک اور حرام مال کھانے میں بہت احتیاط کی ہے۔ جب بھی مجھے کوئی مشکوک مال ملا میں نے سوکھی روکی کھانے پر گزارا کر لیا، لیکن مشکوک مال کھانے سے میں نے ہمیشہ گریز کیا۔ اس کا فضل یہی ہوا کہ میرے تمام وظائف پرتاثیر ہو جاتے تھے، کیونکہ میرے پاس مال، عزت، شہرت، دولت اور وقار تھا، لہٰذا ہر طرف سے بیٹی کے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ اب میں پریشان کہ کہاں رشتہ کروں اور کہاں نہ کروں۔ دونوں میاں بیوی فکر مند تھے، کچھ ماہ مشوروں میں لگے رہے۔ ایک دن خیال آیا کہ ساری دنیا کو میں استخارے کا بتاتا ہوں، تو کیوں نہ ہم میاں بیوی یہی استخارہ کریں، جس کا نام میں نے اصحاب کہف کا استخارہ رکھا ہوا تھا۔ تو میں نے بیوی سے کہا اصحاب کہف کا استخارہ کرتے ہیں۔ بس چند ہی دنوں میں ہمیں خواب میں واضح اشارہ ملا کہ فلاں بستی میں ایک مسجد ہے، وہاں ایک جوان چٹائی لپیٹ کر سویا ہوا ہے کہ اس کے پاس اوڑھنے کے لیے کوئی گرم چادر یا کمبل نہیں ہے، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ میں نے یہ بات جب بیوی سے کہی تو کہنے لگی کہ یہی استخارہ مجھے بھی ملا۔ حیران ہوا کہ اتنا مال و دولت اور پھر ایسے بندے کے بارے میں استخارہ، مجھے یقین نہ آیا۔ میں نے پھر استخارہ کرنے کی ٹھان لی، پھر استخارہ مسلسل کرتا رہا اور مسلسل واضح طور پر اسی طرف بار بار اشارہ ملتا رہا۔ آخر کار میں نے اللہ کی طرف سے واضح حکم سمجھ کر اس کی طرف جانے کا ارادہ کیا، بلکہ میں ڈر گیا کہ اگر میں نے یہ بات نہ مانی تو کہیں مجھ پر عذاب اور بلا نازل نہ ہو جائے۔ میں جب گیا تو دانستہ رات کو گیا۔ جب وہاں پہنچا تو ایک جوان کو دیکھا کہ وہ چٹائی لپیٹ کر سویا ہوا تھا۔ میں نے جا کر اس کو اٹھایا اور اس کا نام پوچھا تو اس نے مجھے اپنا نام مالک بتایا۔ میں نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا مسجد کی خدمت کرتا ہوں، لوگ رکھی سکھی دے دیتے ہیں، کھا لیتا ہوں۔ میں نے کہا کوئی وارث ہے؟ کہا ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، رشتہ داروں نے کفالت نہیں کی، باپ ایک غریب کسان تھا، بس طلب علم کے لیے نکل پڑا۔ اس کی گفتگو کا وقار، اس کے چہرے پر علم اور تقوی کا نور، ان تمام چیزوں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں نے اس سے پوچھا تیری شادی نہیں ہوئی؟ کہنے لگا مجھے کون رشتہ دے گا؟ میں نے کہا اگر میں دے دوں تو؟ بے فکری سے کہنے لگا اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہو جائے گا۔ میں نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ کہنے لگا نہیں، میں نے فجر کی نماز پڑھانی ہے۔ ہاں اگر آپ فجر کی نماز کے بعد کہیں گے تو چلوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ رات کا آخری پہر حال حوال لیتے ہوئے گزر گیا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد میں اس کو لے کر آیا۔ جب اس نے میرا محل دیکھا تو پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں بادشاہ کے وزیر کا مصاحب ہوں۔ کہنے لگا آپ مجھے کیوں لائے ہیں؟ میں نے کہا میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا آپ نے میرا انتخاب کیوں کیا؟ میں نے اسے استخارے کے عمل کا بتایا۔ وہ رونے لگ گیا، کہنے لگا میں کھانے پینے کے مسائل میں اور زندگی کے مسائل میں بہت پریشان تھا، میں مسلسل 40 راتوں سے ایک عمل کر رہا ہوں، اور اس نے وہی عمل بتایا جو میں اپنی مشکلات میں کرتا تھا، یعنی سورۃ اخلاص کو اپنے نفل نماز میں مسلسل پڑھنا اور گھنٹوں پڑھنا۔ میں نے پوچھا یہ عمل تجھے کس نے بتایا تھا؟ کہنے لگا ایک دفعہ ایک فقیر آیا تھا، میں کھانا کھا رہا تھا، مجھے کہنے لگا یہ سارا کھانا مجھے دے دے۔ میں نے اسے دے دیا، وہ خوش ہوا اور مجھے سینے سے لگایا اور میری پیشانی کو بوسہ دیا اور مجھے یہ عمل بتایا، اور کہنے لگا میں تیری پیشانی پر بہت بڑا بخت دیکھ رہا ہوں اور میرا نام خضر ہے، مجھے تیرے کھانے کی حاجت نہیں، اللہ تجھے اس سے بھی اچھے کھانے کھلائے گا۔ بس اس دن سے میں یہ نفل مسلسل پڑھ رہا ہوں۔ اب جس رات آپ نے مجھے اٹھایا وہ 40ویں رات تھی۔ میں ایسی یہ باتیں کر ہی رہا تھا تو بادشاہ کی طرف سے مجھے خادم نے آ کر بتایا کہ بادشاہ کا بیٹا تندرست ہو گیا اور بالکل صحت مند ہو گیا ہے، آج ہی اس کے غسل صحت یابی کی تقریب ہے، آپ کو بھی بادشاہ نے مدعو کیا ہے۔ میں اچانک آخری 6 صورتوں کے کمالات پر چونک پڑا، اور پھر میں نے اس کو خود کئی بیماریوں میں پڑھا۔ مخلصین مجھے 70 تو نہ مل سکے، جتنے زیادہ مل سکے اس کے ذریعے سے میں نے پڑھوایا اور خود بھی پڑھا، باقی فائدہ ہوا۔ آخر کار اس جوان کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ وہ جوان ایسا بخت والا تھا کہ میرے گھر میں مال و دولت، نعمتیں، عزت، شان و شوکت کی فراوانی شروع ہو گئی، اور بادشاہ نے مجھے خود وزیر کا درجہ دے دیا، اور میرے پاس عزت و چیزیں اتنی زیادہ تھیں کہ میں حیران ہوا، اور مجھے ایک بات کا احساس ہوا کہ کسی کی غربت اور فکر و فاقہ پر نہیں، اصل نصیب اور مقدر پر فیصلے ہوتے ہیں۔